अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। हुकूमत 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात की तहकीकात अदलिया से नहीं कानून साजों से करवाना चाहती है। तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात के बाज़ाब्ता खात्मे और आज हुकूमत की तरफ से मुज़ाकराती कमेटी तहलील कर देने के बावजूद मगर वज़ीर आज़म ने एक बार फिर तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी है। आज वज़ीर आज़म ने काबीना इजलास में पेशकश की कि हुकूमत हाउस की कमेटी बनाने के लिए तैयार है। आइए बैठिए और बातचीत कीजिए। हम सिद्ध के दिल से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं और बहुत नेक नियती के साथ तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात किए। पीटीआई के साथ मुज़ाकरात थे, उसके लिए हमने जेन्युइन तरीके से हमने उनको ऑफर को कबूल किया। एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई, उन्होंने इनकार कर दिया, भाग गए। तो मैं समझता हूँ कि ये आए बैठे, हाउस कमेटी के लिए हम तैयार है। ये 2018 के इलेक्शन की जो कमेटी बनी वो भी अपना काम मुकम्मल करे। 26 नवंबर के धरने की बात करते हैं तो 2014 का जो धरना था उसका भी हाउस कमेटी अहाता करे और 26 नवंबर 2014। वज़ीर आज़म की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश, मगर तहरीक इंसाफ ने अपनी मुज़ाकराती कमेटी आज ही तहलील करके वज़ीर आज़म की ऑफर का वाज़ेह पैगाम दिया है। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकराती कमेटी ख़त्म करते हुए ये भी वाज़ेह कर दिया है कि ये कमेटी अब अपोजिशन जमातों से राब्ता कमेटी का काम करेगी और अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस के लिए काम करेगी। कमेटी की तहलील और अपोजिशन ग्रैंड अलायंस की कोशिशें तहरीक इंसाफ की नई सिमत का पता दे रही हैं, मगर हुकूमत फिर से इंगेज करने की काविशों में है। वज़ीर आज़म ने पार्लिमानी कमेटी के क़याम की ऑफर देते हुए तहरीक इंसाफ को यह भी याद दिलाया कि 2018 में एक इन हाउस कमेटी बनी थी और कोई जुडिशल कमीशन नहीं बनाया गया था और इस कमेटी की एक आध मीटिंग ही हुई थी। अब भी 2024 के इलेक्शन की तहकीकात के लिए हाउस की कमेटी बने और हकायक सामने लेकर आए। शहबाज शरीफ ने यह भी कहा है कि तहरीक इंसाफ 26 नवंबर के धरने की बात करती है तो कमेटी 2014 के धरने का भी अहाता करे। वज़ीर आज़म की जानिब से ऑफर और साथ ही माजी के हवालों में ही इस सवाल का जवाब भी मौजूद है कि कमेटियों की मश्क से आज तक बदकिस्मती से कुछ निकला नहीं। पार्लियामान की बनाई इन कमेटियों की वक़्त इतनी ही रही है कि पार्लियामान के इसी मुकद्दस हाउस से निकाब पोशों ने घुसकर कौम के मुंतखब नुमाइंदों को उठाया। कस्टोडियन ऑफ द हाउस पहले पहल वाक़े से लाइल्म रहे। फिर इस वाक़े की तहकीकात के लिए सैयद खुर्शीद अली शाह की क़यादत में कमेटी बना दी गई, मगर इस कमेटी का कोई इजलास हुआ, कमेटी ने किसी MNA को बुलवाया और ना ही 4.5 माह गुजरने के बावजूद कमेटी की कोई रिपोर्ट सामने आई। 2014 में धरने के दौरान उस वक्त की लीगी हुकूमत ने तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान अवामी तहरीक से मुज़ाकरात के लिए पार्लियामानी कायदीन की कमेटी बनाई और फिर इस कमेटी ने मुज़ाकरात का जायजा लेने के लिए एक और 5 रुकनी कमेटी बना दी, मगर इन कमेटी से भी कुछ नहीं निकला और APS सानहे के बाद ही धरना खत्म हुआ। 2018 में मुबैना धांधली की जिस कमेटी का हवाला वज़ीर आज़म आज दे रहे थे, ये 30 रुकनी कमेटी स्पीकर असद कैसर ने बनाई थी। हुकूमत और अपोजिशन के 15 अरकान को इस कमेटी में शामिल किया गया था, लेकिन इस कमेटी के वतन से भी कुछ नहीं निकला और वज़ीर आज़म इमरान खान उस वक्त तक अपने ओहदे पर बराजमान रहे कि जब तक कि उन्हें तहरीक अदम एतमाद के जरिए घर नहीं भेज दिया गया। पार्लियामानी कमेटियों की इस तारीख के साथ साथ आज खुद पार्लियामान की अपनी हैसियत दाव पर लगी है कि चेयरमैन सेनेट 2 प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी करते हैं, मगर सेनेटर एजाज चौधरी को फिर भी हाउस में नहीं लाया जाता और फिर चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी इसलिए इजलास की सदारत से पहलू तही बरतने लग जाते हैं कि उनके ऑर्डर पर अमल नहीं हो रहा। इस पार्लियामानी निज़ाम में कलीदी किरदार के हामिल सदर मुमलिकत पहले पी का एक्ट पर इसलिए दस्तखत से इंकारी हो जाते हैं कि सहाफ़ियों की राय मुकद्दम है, मगर फिर अगले ही लम्हे इसी कानून को मंजूर भी कर लेते हैं। पार्लियामान की वक़्त का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि नैब कानून में पार्लियामानी फ्लोर की बजाय सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम की गई और मुल्जिम का रिमांड 14 से 40 दिन तक बढ़ा दिया गया। गुज़िश्ता हुकूमत के 3.5 सालों में 63 सदारती ऑर्डिनेंसेस और 6 सदारती ऑर्डर्स जारी हुए। इसी पार्लियामेंट ने सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए इलेक्शन कमीशन को रिटायर्ड जजेस की बतौर ट्राइब्यूनल जजेस तैनाती का इख्तियार दे दिया। फिर यही पार्लियामेंट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के नाम से एक कानून पास करती है और यह हमें बताया जाता है कि इस कानून के जरिए चीफ जस्टिस के आमराना इख्तियारात खत्म कर दिए जाएंगे, क्योंकि चीफ जस्टिस ही बेंचों की तश्कील करते हैं। नया कानून बनाकर यह इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजेस को दे दिया गया और जब यह एक्ट मंजूर हुआ तो उस वक्त उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस थे, मगर फिर जब जस्टिस काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस बने तो एक सदारती ऑर्डिनेंस से इस कानून को तब्दील करके चीफ जस्टिस को यह इख्तियार दिया गया कि वो बेंचों की तश्कील के लिए कमेटी में अपने और एक सीनियर जज के अलावा तीसरे जज को सीनियरिटी की बजाय अपनी मर्जी से नामजद कर सकते हैं। और फिर इसी ऑर्डिनेंस के जरिए जस्टिस अमीनुद्दीन के जो उस वक्त 5वें नंबर पर थे उन्हें कमेटी का रुकन बना दिया गया। जमहूरियत के लापे जाने वाले रागों में मगर सदारती ऑर्डिनेंस की भरमार से पार्लियामान बेवक़्त होकर रह गई और दूसरी तरफ अपने एजेंडाज, विम्स और फैंसीज को ही सबसे सर फहरिस्त और प्रायोरिटाइज किया गया, जबकि वजीर आजम इस पार्लियामान की कमेटी बनाकर तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के ख्वाहां हैं।
चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर ने वजीर आजम की इस ऑफर को यकसर मुस्तरद करते हुए कहा है कि वजीर आजम की पेशकश हमारे मुतालबात से हटकर है। हमने तो मैंडेट की अभी तक बात ही नहीं की। हमारे मुतालबात असीरान की रिहाई और जुडिशल कमीशन का क़याम है। शिबली फराज ने भी वजीर आजम की इस ऑफर को ठुकराते हुए कहा है कि हाउस की कमेटी बनाना यह मुज़ाकरात का कोई तरीका नहीं है। हाउस कमेटी बनाना, ये हाउस कमेटी बनाना, ये इस किस्म की ये कोई तरीका नहीं है। पार्टीजन पार्टी का तो ये आइडिया जिसने भी दिया है तो इंतहाई एक लव आइडिया है, क्योंकि उनका ताल्लुक पार्टी से है, तो ये कोई तरीका नहीं है। ये अगर संजीदा हैं तो अभी तक इन्होंने अनाउंस भी कर चुके होते, कहें कि जी हम फलां तारीख तक ये कमीशन इन प्लेस होंगे। हुकूमत की जब नेकनियत ही शामिल नहीं होगी तो फिर चीजें आगे बढ़ नहीं सकती। जुडिशल कमीशन से इसलिए छुप रहे हैं कि ये नहीं चाहते कि सच सामने आए, क्योंकि जब सच आ गया इनकी हुकूमत 2 दिन के लिए भी नहीं, 1-2 घंटे के लिए भी नहीं ठहर सकती। तहरीक इंसाफ अपनी हिकमत अमली बदल चुकी है। पार्टी की नई इंतजामी और सियासी सफबंदी की जा रही है। जुनेद अकबर को अहम जिम्मेदारियां सौंपे जाने के बाद आज तैमूर सलीम झगड़ा, मुजम्मल असलम, आदिल बजई, शाहिद खटक और दाऊ काकड़ इमरान खान से मुलाकात के लिए जेल पहुंचे, मगर सारा दिन इंतजार करने के बावजूद उनकी मुलाकात नहीं कराई गई। पंजाब की हुकूमत का जेल है, पाकिस्तान के एक एक्स प्राइम मिनिस्टर जेल में, और यहाँ पे 2 सिटिंग मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली आए, 2 खैबर पख्तूनख्वा के हुकूमत के मिनिस्टर्स आए, यानी स्टेट ऑफिशियल्स आए। ये कितने शर्म की बात है कि जेल के रूल्स के खिलाफ उनको जेल टाइम्स में अलॉटेड मुलाकात के टाइम में किसी से मुलाकात देने की इजाज़त नहीं मिलती। ये कौन सा तरीका है कि आप बुलाते हैं, एक घंटे में खड़ा करते हैं, उसके बाद कहते हैं जी मुलाकात नहीं हो सकती। इससे पहले भी हम आते रहे हैं, हमें जो है एक आध दफ़ा जो है पहले बुला के इंतज़ार करा के घर भेजा जाता है, फिर दूसरी दफ़ा मौका दे दिया जाता है। हमारे साथ मुनीब और चौधरी गुलाम हुसैन मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुनीब, फरमाए दीजिएगा कि डायलॉग भी बड़े धड़ल्ले से कॉल ऑफ किया तहरीक इंसाफ ने, फिर एक अहम शख्सियत से दूसरी मुलाकात की खबरें हमें मिल रही हैं। क्या अब इसी के पेश नज़र हुकूमत की तरफ से एक बार फिर हाथ बढ़ाया जा रहा है? देखिए, इसमें 2-3 चीजें बड़ी क्लियर है। एक तो ये कि जो जिस दूसरी मुलाकात का जिक्र हो रहा है वो कोई बहुत ज्यादा कोई नोटेबल मुलाकात नहीं है। बेसिकली एक मुलाकात के लिए बहुत ज्यादा कीन जरूर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और वो एक अहम शख्सियत से मुलाकात की ख्वाहिश है, और उसके लिए बहुत से पैगामात और कोशिशें भी की गई हैं, लेकिन वो अभी तक उसमें ब्रेक थ्रू नहीं हो सका है, और वो शख्सियत पाकिस्तान की फौज के सरबराह के बहुत करीब है, लेकिन उन तक तो रसाई अभी तक मुमकिन उस तरह से नहीं हो सकी। तो एक आप उसे कह सकते हैं एक दरमियाने टाइप की मुलाकात हुई है, लेकिन वहां पर भी कुछ ऐसा नहीं है जो जिससे कोई तब्दीली बहुत बड़ी आ सके। देखिए, इस वक्त हम अगर इसको एनालाइज करें तो हम उस जगह खड़े हैं कि अभी तक तो हुकूमत ब्लाइंड साइड नहीं हुई पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, और जो भी छोटे से छोटा जो बात होती है वो हुकूमत के नोटिस में है। इनफैक्ट ये कि हुकूमत उसके प्रिवी है उस मामले से, और कुछ ऐसा नहीं है जो शायद किसी जगह और बैठकर हो रहा है। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब का जेल से बाहर आना वो शायद अब एक ऐसी चीज है कि जो मुझे लगता है कि चले अभी नहीं तो शायद कुछ अरसे तक हालात ठीक हो भी सकते हैं। आई ऑलवेज से दैट कि हालात ठीक हो सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे डिवाइड करें, जेल से निकलना एक और चीज है, एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक एक्सेप्टेबल टर्म के ऊपर आ जाना वो दूसरी चीज है। वो मुझे अभी तो दिखाई नहीं देता, और जो पॉलिसी शिफ्ट है बदकिस्मती से वो भी मुझे अभी तब्दील होता नहीं नजर। मगर मुनीब, हुकूमत का हाउस कमेटी ऑफर करने के पीछे क्या अवामिल कार फरमा है? क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि इन कमेटियों से कुछ नहीं निकला। मुस्लिम लीग नून के लिए भी 2018 में कुछ नहीं निकला था। देखिए, ये मैं बिल्कुल आपको कॉन्फिडेंस से मालूमात की बुनियाद पर कह रहा हूं कि ये एक वेल थॉट आउट रिप्लाई है हुकूमत का, और बेसिकली अगर थोड़ा कैजुअली हम ले तो ये एक लॉलीपॉप है जो वो तहरीक इंसाफ को दे रहे हैं। आप ये देखिए ना कि आज जो जिस तरह वज़ीर आज़म फरमा रहे थे, तो आप पूरे इशू को तो डाइल्यूट कर दिया गया है कि उसमें फिर आप 2014 के धरने भी ले आए, फिर 2018 के इलेक्शन भी ले आए, फिर आप उसमें 2024 के हवाले से भी इलेक्शन पे बात कर लें, फिर वो कमीशन के वो जो बाकी साने हुए हैं 9 मई 2023 वाला और फिर 26 नवंबर, बेशक उन्होंने हर चीज को उस तरह से स्पेल आउट नहीं किया, लेकिन मुझे ये अंदाजा बड़ा केयरफुली इस बात से है कि ये हुकूमत ने यही ऑफर करना था, और सिर्फ एक अपीयरेंसेस से के लिए हुकूमत ने ये कर दिया है और बता दिया कि जी हम तो ये कर रहे थे, वी बिलीव इन पार्लेज, वी बिलीव इन पोलिटिकल एंगेजमेंट, और पीटीआई ने बैक ऑफ कर दिया है। एक्चुअली
میں آپ کو بہت ذمہ داری سے عرض کر سکتا ہوں کہ تحریک انصاف کو جو ڈیویڈنڈ چاہیے وہ انہیں ابھی تک مل نہیں رہا. ان کو ایک فری آف آل ریسٹرکشنز ایک عمران خان صاحب کے لیے ایک رستہ چاہیے جس سے وہ ان کے مسائل حل ہو سکیں. وہ اس طرح سے آسانی سے ابھی تو ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. مگر پہلے چیف عوامی سٹاف سے ملاقات، اس کے بعد ان کی ہی ایک قریبی شخصیت سے رابطہ. ابھی حکومت کتنی کانفیڈنٹ اور سٹیبل ہے؟ مریم نواز شریف صاحب تواتر سے پیغام پورے صوبے کے طول و عرض میں دے رہی ہیں، بار بار ایک ہی بات ریپیٹ کر رہی ہیں کہ ریاست آپ کی ریڈ لائن ہے، سمجھیں اس بات کو، نوجوان جو ہیں وہ اشتعال کی ترغیب نہ لیں. اس کے پیچھے who is she appeasing at the moment؟ دیکھیے یہ پورا نظام پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے مرہون منت ہے. اور اگر 2018 کے اندر ہم یہ کہیں کہ وہ مینوفیکچر کیا گیا تھا تو آج بھی حالات تو ایسے ہی ہیں کہ حکومت کا جو پاور ہاؤس ہے جو اسے پاور سپلائی کر رہا ہے وہ تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے. تو ظاہری بات ہے کہ پھر وہ اسی کو ظاہری بات ہے وہ obviously بہت سی جگہوں کو ایڈریس کر رہی ہوتی ہیں. شاید مجھے لگتا ہے کہ وہ in the middle of all this پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی یاد کروا رہی ہوتی ہیں کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے یہ کیا تھا، یہ وہ ہیں جنہوں نے یہ کیا تھا. لیکن ایز اے میٹر آف فیکٹ مریم نواز شریف صاحبہ اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہے. اور نہ صرف ان کے ساتھ سیاسی قربت بہت زیادہ ہے اور ان کے بہت قریب ہیں، بلکہ اسٹیبلشمنٹ کی بہت گڈ بکس میں بھی ہے. اور علی امین گنڈاپور صاحب کی اس طرح ان کو کے پی کے کی صدارت سے ہٹائے جانا، اس کے بعد ان کی وزارت اعلیٰ کے حوالے سے بھی سوال اٹھنا، ان کی تبدیلی کیا ہوتا ہے؟ یہ سرہن عمران خان صاحب کا فیصلہ ہے؟ کہیں نہ کہیں مقتدر حلقے بھی یہی دیکھنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے اسٹیبلشمنٹ کے لیے تو گنڈاپور صاحب بہت آئیڈیل کینڈیڈیٹ ہے، اس لیے کہ اسٹیبلشمنٹ کو تو یہ اچھا لگے گا اگر خیبر پختونخوا کی گورننس ماڈل فیل ہو. وہ اس لیے کہ وہ اس سے شاید یہ ثابت ہوگا کہ دیکھیے دس از واٹ پی ٹی آئی براٹ ٹو دا ٹیبل، اور دیکھیے انہوں نے صوبے کا ایک سال کے اندر کیا حال کیا ہے. میجر ایشوز ہیں، کرپشن ایشوز ہیں جو الیج کیا جاتا ہے. آئی ڈونٹ ہیو اینی انفارمیشن ان پرٹیکولر کہ کوئی کرپشن ہوئی ہے یا کیا ہوئی ہے، بٹ دس از واٹ از بینگ ٹاکڈ اباؤٹ. دوسری بات یہ ہے کہ وہ چاہیں گے کہ پارٹی کے اندر بھی ریفٹ ہو. کوئی بھی چاہے گا، جو ایڈورسری ہوگا وہ چاہے گا کہ پارٹی کے اندر ایک پرابلم ہو. لیکن فیکٹ آف دا میٹر یہ ہے کہ گنڈاپور صاحب کی جو پبلک پوزیشن اور پرائیویٹ پوزیشن اس میں بڑا فرق ہے. گنڈاپور صاحب جہاں طاقتور لوگوں سے ملتے ہیں وہاں بہت اپیزمنٹ کی پالیسی بھی اپناتے ہیں اور حالات وہ لائل ہیں عمران خان صاحب سے، لیکن انہیں خوش بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. whereas عمران خان صاحب وانٹ سم ون who can take on the establishment all the time. ان کو محسن نقوی صاحب سے ملنے پہ بھی جس طریقے سے گنڈاپور صاحب ملتے ہیں اس پر بھی بڑا اعتراض ہے. اور محسن نقوی صاحب کے بارے میں گنڈاپور صاحب کو یہ پتا ہے کہ اگر کوئی میرا جو رستہ ہے اسٹیبلشمنٹ تک کا اس میں اگر کوئی کانڈویٹ ہے، ان ایفیکٹو کانڈویٹ، تو وہ محسن نقوی صاحب. مگر منیب یہ ٹیک آن دا اسٹیبلشمنٹ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ والی حکمت عملی تو کام نہیں آئی، ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوئی ہے. ویل فرینکلی ابھی تک تو اس نے کام نہیں کیا. دیکھیے میں ایک سمپل فارمولا ہے آئی بلیو پاور کا بھی کہ ابھی تو اسٹیبلشمنٹ کی پاور پیک کر رہی ہے. پاکستان کے آرمی چیف کی مدت جو اب ٹینیور یہ 5 سال کا ہو گیا ہے، ان کا تیسرا سال ابھی شروع ہوا ہے. سو اگر آپ اس کو اس طریقے سے بھی دیکھیں تو آئی فیل کہ ابھی تو پاور پیک کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی. سو اگر تو اٹ از ناٹ ٹائم باؤنڈ کہ جو پالیسی ہے فوج کی یہ ٹائم باؤنڈ نہیں ہے اگر تو پھر تو شاید پرابلم عمران خان صاحب کے لیے ہے. لیکن اگر یہ ٹائم باؤنڈ ہے تو پھر شاید آج پاور پیک کر رہی ہے، 1 سال بعد شاید حالات مختلف ہوں اور شاید اس وقت کوئی پالیسی چینج ہو جائے، تبدیل ہو جائے، which obviously no one can give a watertight guarantee for. But as if the history is to tell us something تو پھر تو مجھے لگتا ہے کہ شاید حالات تبدیل بھی ہو سکتے ہیں. But I think it's going to take some time. بہت بہت شکریہ منیب ہمارے ساتھ موجود تھے. بات کریں گے تیمور جھگڑا سے. آج اڈیالہ جیل کے باہر عمران خان سے ملاقات کے متمنی تھے. جھگڑا صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. فرمائی دیجیے گا قریباً 3 سے 4 گھنٹے آپ کا انتظار رہا. آج ان کی ملاقات طے بھی تھی، اجازت بھی تھی، کیا وجہ بتائی گئی؟ نہیں، ہمیں صرف بتایا گیا کہ انتظار فرمائیے، پھر تھوڑا اور انتظار فرمائیے، پھر تھوڑا اور انتظار فرمائیے. شروع میں کہا گیا تھا اور بڑا جو ہے وہ جیل مینول نکال کے کہا گیا تھا کہ آپ کے سارے 6 کے 6 بندے آ جائیں تو اس کے بعد آپ ملاقات کر لیں. تو 6 بندے آ گئے. پھر اس کے بعد آدھا گھنٹہ گزر گیا، پھر گھنٹہ، پھر 1.5 گھنٹہ، پھر 2، پھر 3، پھر 4. تو
मतलब यही आपको दिکھاتا ہے کہ ایک طرف آپ دنیا کو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ جمہوریت ہے اور یہاں الیکشن ٹھیک ہوئے ہیں اور یہاں شہباز شریف ان کنٹرول ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ آئین اور قانون اور ہیومن رائٹس کی حکمرانی ہے اور جو ہے وہ کمپلین کرے گا وہ پاکستان سے غداری کر رہا ہے. اور دوسری طرف آپ نے دنیا کو یہ دکھایا ہے کہ ایک ایکس پرائم منسٹر جیل میں ہے اور جو وہی جیل مینول کے مطابق ان کی اپرووڈ ملاقات ہے, وہاں پہ آپ لوگوں کو 4 گھنٹے ذلیل کرتے ہیں اور پھر واپس بھجواتے ہیں اور نہ ہاں اور نہ کر کے, اور وہاں پہ 2-3 لوگ جو ہیں وہ ال فٹنگ سوٹس میں کھڑے ہوتے ہیں اور وہ اپنے موبائل سے ادھر ادھر دیکھتے بھی نہیں ہیں, لیکن لگتا ہوتا ہے کہ سب کچھ ان کے کنٹرول میں ہوتا ہے. تو میں ابھی اس سے زیادہ کیا کہوں. جگڑا صاحب اب یہ سلسلہ تو چل رہا ہے, مگر اب جو آپ کو موقع ملا کہ ڈائیلاگ ہو, نشست لگے, کوئی بات سدھار کی طرف جائے, پہلا موقع گوا دیا گیا. اب دوسری, and I'm not getting into a blame game over here sir, but I really want to know کہ آج جو وزیر اعظم پاکستان نے آپ کو آفر دی ہے ایک ہاؤس کمیٹی کی, اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ دوسری جانب یہ 26 نومبر اور 9 مئی کی تحقیقات عدلیہ سے نہیں لیجسلیٹرز سے کرانے کی خواہاں ہے یہ حکومت, اس میں کیا قباحت ہے؟ پاکستان کی عدلیہ سے کرا رہے ہیں نا, انڈیا کی عدلیہ سے تو نہیں کرا رہے. یہ تو آپ اگری کرتی ہیں نا. جی ہاں اچھا, تو پھر مطلب عدلیہ سے ایک کنٹروورشل ایشو کی انکوائری کرانے میں کیا قباحت ہے؟ دیکھیں, جب پارلیمنٹ کا خود جو ہے وہ حکومت نے یہ حیثیت رکھ دی ہے کہ چیئرمین سینٹ بوائیکاٹ پہ ہیں کہ ان کا پروڈکشن آرڈر حکومت نہیں مان رہا, کہ پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ خفیہ لوگ جا کے 11 لوگوں کو جو ہے وہ اریسٹ کر دیں گے یا اغوا کر دیں گے یا اس کو آپ جو بھی کہیں, جب حکومت کے نیگوشیٹرز خود آف دا ریکارڈ کہیں کہ بس ہم سے اتنا ہی مانگیں جتنا ہمارے ہاتھ میں ہو, تو دیکھیں پھر اس کا بلیم جو ہے وہ پی ٹی آئی پہ نہیں لگانا چاہیے. دس از وکٹم بلیمنگ. اچھا, مہر نیگوسیشن کا ایک بنیادی آپ لوگوں کے لیے اب کوئی بھی ہاؤس کمیٹی ناقابل قبول ہے, یو ناٹ انٹرسٹڈ؟ وہ تو ریجیکٹ اس لیے کر دی کہ آن پرنسپل دس از رانگ. یہ تو شہباز شریف ایک اور ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا چاہتا ہے نا, ٹھیک ہے, لیکن ایک دیکھیں اگر آپ دنیا میں دیکھ لیں جہاں پہ سکسیسفل نیگوسیشنز ہوتی ہیں وہ ون ون ہونی پڑتی ہے. معذرت کے ساتھ جو حکومت اور ان سے منسلک جو ادارے جو ہیں وہ ان کے خیال میں کہ مورل اتھارٹی پی ٹی آئی کی, الیکشن جیتا پی ٹی آئی نے, لیکن ٹیبل پہ جو سلوشن وہ آفر کرے وہ ون لوز ہو. یعنی ان میں جو ہے وہ یہ صاف پتہ چلے کہ جی ہم یہ ثابت کر دیں کہ عمران خان جو ہے وہ ہارا اور پاکستان کا جو روایتی نظام ہے وہ جیتا. معذرت کے ساتھ یہ کرائسس. تو جگڑا صاحب, اب آپ لوگوں کی تمام تر توانائی جو ہے وہ احتجاجی سیاست کی طرف ہی مرکوز ہوگی اور ساتھ بیک وقت آپ کسی طرح اسٹیبلشمنٹ سے بھی روابط بحال کرنے کی کوششوں میں رہیں گے؟ دیکھیے, مجھے ذاتی طور پہ تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ روابط کا جو ہے وہ اتنا ہی پتہ ہے. جو ایک ملاقات آن دا ریکارڈ ابھی بیرسٹر گوہر کی اور علی امین خان کی جو ہے وہ ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ ہوئی تھی. ایک میں نے ولاگز میں ہی سنا ہے کہ اس کے بعد کوئی اور ملاقات ہوئی تھی. As I said, I probably have lesser knowledge of anything after that than you. لیکن جو You're about to make the Khyber Pakhtunkhwa cabinet, sir. It's about time that you buckle up and start having more knowledge of these issues. میرے خیال میں اس کے بارے میں بھی شاید آپ کو میرے سے زیادہ جو ہے وہ نالج ہو. بڑا خطرناک ٹائم ہے, تو اس کو ایک سائڈ پہ چھوڑیں. میں جو ہے آپ کو یہی کہوں گا کہ جو ابھی آپ نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کا آگے کا راستہ کیا ہوگا. میں ابھی منیب فاروق کو سن رہا تھا آپ کے ساتھ اور وہ آپ کو پاکستان کی حقیقت جو ہے وہ بتا رہا تھا کہ طاقت کا سر چشمہ کہاں پہ ہوتا ہے. ہم تو صرف پاکستان کے آئینی نظام کے لیے لڑ رہے ہیں مہر, جہاں پہ آپ کو اور مجھے اس گفتگو کے لیے پیکا کا ایکٹ آگے کہیں فیس نہ کرنا پڑے. بہت بہت شکریہ. تیمور جھگڑا ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ نے گفتگو سنی. چھوٹا سا وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد بات کریں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک ہلچل مچی ہے اگلے چیف جسٹس کے حوالے سے کہ آسائے رائیاں ہو رہی ہیں, بارز اپنے اعلامیے پیش کر رہی ہیں, اہم ترین ملاقاتیں چیف جسٹس پاکستان سے ہو رہی ہیں. اسٹے ود اس.
اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط سے شروع ہونے والی بے چینی ایک بار پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے منصب کے ایشو پر آ کر کھڑی ہو گئی ہے۔ ناظرین، آج جسٹس محسن کیانی، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس اعجاز اسحاق کی چیف جسٹس سپریم کورٹ سے الگ الگ ملاقاتیں ہوئیں۔ سپریم کورٹ میں 8 نئے ججز کی تعیناتی کے معاملے پر جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے اجلاس کا شیڈیول اچانک تبدیل کیے جانے کی خبریں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز تعیناتی کا معاملہ اور ہائی کورٹ بار کی جانب سے ارباب اختیار کو یہ تنبیہ کہ عدالتی ہاتھوں میں گمسان کا رن پڑتا دکھائی دے رہا ہے کہ جس کا ایک پہلو اختیار کی تقسیم اور دوسرا مرضی کے جج صاحبان کی تعیناتی ہے۔ اطلاعات ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سردار سرفراز ڈوگر کا تبادلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کیے جانے کا امکان ہے اور اس حوالے سے سمری ایوان صدر بھجوائی جا رہی ہے۔ امکان ہے کہ صدر مملکت آصف علی زرداری آئین کے آرٹیکل 200 کے تحت جسٹس سرفراز ڈوگر کے لاہور ہائی کورٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ تبادلے کا نوٹیفیکیشن جاری کریں گے۔ جسٹس سرفراز ڈوگر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سینئر ترین جج ہوں گے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق کی سپریم کورٹ میں ممکنہ تعیناتی کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے اگلے چیف جسٹس کے لیے سردار محمد سرفراز ڈوگر کا نام بھی سامنے آ چکا ہے۔ غالب امکان ہے کہ جسٹس ڈوگر ہی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اگلے چیف جسٹس ہو سکتے ہیں۔ جسٹس سرفراز ڈوگر کے لاہور ہائی کورٹ سے فراغت کے لیے تمام انتظامی معاملات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سرفراز ڈوگر کی ریٹائرمنٹ کی تاریخ 2 جولائی 2023 ہے۔ یہ کرشمہ سازی بھی 26ویں آئینی ترمیم کا پیش خیمہ ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے ججز کو لا کر تعینات کیا جائے اور انہیں ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بھی نامزد کر دیا جائے۔ اس سارے معاملے میں حکومت کی جانب سے پیدا کیا گیا اتفاق یہ ہے کہ وہ تمام 6 ججز جنہوں نے عدالتی امور میں مداخلت کے معاملے پر خط لکھا تھا اگنور کیے گئے ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم ایک لیٹر پہ بیس کرتی ہے کہ ایک خط نے پاکستان کے اندر نظام کو تبدیل کر دیا۔ مجھے اس کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے تو یہ امید ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فل بینچ ہی اس کو سنے گا۔ ایٹ دی اینڈ غلطیاں ضرور ہوتی ہیں، ججز سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، لائر سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں۔ میں نے ابھی ریسنٹلی اپنے آنریبل چیف جسٹس کو بھی ریکویسٹ کی ہے کہ ہم جلد ہی اسلام آباد میں ڈیپوٹیشنز ججز کو واپس بھیجیں گے اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ عدلیہ اپنا رول ضرور پلے کرے گی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ دوسری ہائی کورٹ سے لانے کے خلاف اسلام آباد کے وکلاء میدان میں آ چکے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے اعلامیہ جاری کیا ہے اور اعلامیے میں یہ کہا گیا ہے کہ ارباب اختیار کو متنبع کیا جاتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز جج صاحبان کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس کسی کو تعینات نہیں کیا جائے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان میں سے ہی چیف جسٹس اسلام آباد تعینات کیا جائے گا۔ ناظرین، مشترکہ اعلامیے کے مطابق اگر ایسا نہیں کیا جاتا تو اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اور اسلام آباد بار کاؤنسل اس عمل کو عدلیہ کی آزادی اور خود مختاری پر حملہ تصور کرے گی اور ارباب اختیار کے خلاف باقاعدہ تحریک کا آغاز کیا جائے گا۔ آج جسٹس محسن کیانی کی چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس یحییٰ افریدی سے ملاقات ہوئی ہے۔ مصدقہ اطلاعات ہیں کہ محسن کیانی سے اس ملاقات میں یہ گلہ کیا گیا ہے کہ آپ نے گزشتہ روز یہ بیان کیوں دیا کہ 26ویں آئینی ترمیم ایک خط کی بنیاد پر کی گئی۔ ایک خط نے پورے ملک کا نظام تبدیل کر کے رکھ دیا۔ مجھے اس خط کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، گویا اگر کوئی سچ کہے گا تو وضاحت بھی دینی پڑے گی۔ آج ناظرین، دوسری جانب سپریم کورٹ میں بینچز اور ججز کمیٹیوں کے اختیارات کے معاملے سے متعلق آئینی بینچ نے سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ کے 2 حکم نامے واپس لینے کا تحریری آرڈر بھی جاری کر دیا ہے۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ججز کمیٹیاں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت کام کرتی ہیں۔ کون سا کیس کہاں لگے گا فیصلہ کرنا کمیٹیوں کا اختیار ہے۔ سپریم کورٹ کے رجسٹرار آفس نے جسٹس منصور علی شاہ کے ریگولر بینچ میں قانونی تشریح کا مقدمہ فکس کرنے پر استفسار کرتے ہوئے فکسر برانچ کے افسران کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ 7 روز میں وضاحت بھی طلب کر لی گئی ہے۔ آج ہی کراچی بار ایسوسی ایشن کی تقریب سے جسٹس منصور علی شاہ مخاطب تھے۔ تقریب میں چیف جسٹس منصور علی شاہ کے نعرے لگنا شروع ہو گئے تو جسٹس منصور علی شاہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ میں سینئر پیونی جج ہوں اور میں اس میں بہت خوش ہوں، مجھے سینئر پیونی جج کہہ کر ہی مخاطب کیجیے۔ جسٹس منصور علی شاہ کا کہنا تھا کہ حلف الفاظ نہیں ہوتے، بہت گہرے معنی رکھتے ہیں۔ حلف مقدس وعدہ ہے اور اس کو توڑا نہیں جا سکتا۔ ان کے الفاظ ایسے وقت میں اہمیت کے حامل ہیں کہ جب ان کے خلاف عدالتی ہاتھوں میں ایک محاذ شروع ہو چکا ہے۔ دیکھیں، ہم نے چیزیں آگے لے کے چلنی ہیں۔ ہمارے چیف جسٹس ہیں، میں سینئر پیونی ہوں، میں اس میں بہت خوش ہوں، میں سینئر پیونی جج ہوں، میں بہت خوش ہوں اور اللہ ہے تو نظام کو ذرا اس طرح ہی دیکھتے ہیں، پھر ہمارا سسٹم خراب ہوتا ہے۔ ہمارے چیف جسٹس ہیں، اللہ ان کو زندگی دے، صحت دے، انشاءاللہ چیزیں بہتر ہوں گی، بہتری کی طرف جائیں گی۔
تو مجھے بس سینئر پیونی ہی مخاطب کریں تو بہتر ہے، ورنہ پھر نظام اپسیٹ ہوتا ہے۔ واضح رہے کہ حالیہ دنوں میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اہم ترین مقدمات اور اپیلیں بھی لگی ہوئی ہیں کہ جس کے اندر عمران خان کی بھی 190 ملین پاؤنڈ کی اپیل امنگسٹ ادرز جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی لینڈ کرے گی۔ دیز اپوائنٹمنٹس آر ان فیکٹ ویری ویری امپورٹنٹ ان دا کرنٹ پولیٹیکل سیناریو۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر ریاست آزاد صاحب۔ ریاست صاحب بہت بہت شکریہ۔ پہلے تو فرمائی دیجیے گا، باہر سے کسی جج کو چیف جسٹس نہ بننے پہ آپ کو کیا اعتراض ہے؟ دیکھیں، باہر کے چیف جسٹس بنانے پہ ہمیں اعتراض ہے۔ ہمارا اعتراض یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ایک واحد اسلام آباد ہائی کورٹ ہے کہ جس کے اندر پورے صوبے جتنے ہیں وہاں سے نمائندگی آلریڈی ہے، اور یہاں پہ چیف جسٹس چونکہ جو 26ویں ترمیم ہے جس نے سپریم کورٹ آف پاکستان کا گلا دبوچ کے اس کے اختیارات اور سپریم کورٹ کو ڈیفنگ کر دیا ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو موسٹ سینئر 3 ججز ہوں گے ان میں سے چیف جسٹس لگایا جائے گا۔ تو کیا یہاں پہ جو موسٹ سینئر 3 ججز ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو چیف جسٹس اسلام آباد تعینات کیا جائے؟ اس لیے کہ انہوں نے خط لکھا، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کا گناہ یہ ہے کہ وہ آزاد منش ہیں، اس لیے کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ کسی کی بات نہیں مانتے، اس لیے ان میں سے آپ نے چیف جسٹس نہیں لگانا۔ اور یہ جو ایڈونچر گورنمنٹ کرنے کے لیے جا رہی ہے، اور ایک ہائی کورٹ سے جو سیریل نمبر 15 پہ جج صاحب ہیں، ان موصوف آنریبل جج صاحب سے ہماری درخواست ہے کہ وہ جو آپ نے ڈسپینسیشن آف جسٹس کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ میں خدمات انجام دی ہیں اور جو نہیں دی اور وہ یہاں آ کے دینا چاہ رہے ہیں، ہمیں ہماری سوچ ہماری سمجھ سے وہ چیز مہر بالا تر ہے۔ یہاں پہ اس اسلام آباد ہائی کورٹ کو لاوارث ہائی کورٹ سمجھا جا رہا ہے، اور ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ ہمارے تحفظات یہ ہیں کہ پورے پاکستان کے اندر دیکھیں جتنے بھی صوبائی ہائی کورٹس ہیں وہاں پہ جب جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوتا ہے وہاں پہ وہاں کا کنسرن چیف جسٹس بھی بیٹھتا ہے، سینئر پیونے جج بھی بیٹھتا ہے، لیکن جب اسلام آباد کے ججز کی تعیناتیوں کی باری ہو اس میں سینئر پیونے جج نہیں بیٹھے گا، تو یہ آپ کون سا نظام، کون سا آئین اور کون سی سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کی آپ بات کر رہے ہیں کہ ایک جگہ پہ اور قانون ہے دوسری جگہ پہ اور قانون ہے؟ ہم تو آرٹیکل 25 کو دیکھتے رہے کہ جو آرٹیکل 25 سے آئین کے اندر دیا گیا ہے کہ ایکول ٹریٹمنٹ آف لا شوڈ بی گیون ٹو ایوری سٹیزن آف پاکستان، نو بڈی از ابو دی لا، وہ وہاں کہاں گیا؟ اس لیے ہم نے یہ منڈے یا ٹیوزڈے کو ہم نے ایک جنرل باڈی مشترکہ ہائی کورٹ اور ڈسٹرکٹ بار کا اجلاس رکھا ہے جس کے اندر ہم اگر ایسا ہوتا ہے تو احتجاج بھی کریں گے، ریلیاں بھی نکالیں گے، آل پاکستان لائر کنونشن بھی بلائیں گے، اور منڈے یا ٹیوزڈے کو ابھی ڈیٹ ڈیسائیڈ نہیں ہوئی چونکہ یکم کو لاہور میں ایک آل پاکستان لائر کنونشن ہے، اس کی وجہ سے ہم پھر ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم نے پروٹیسٹ کیسے کرنا ہے، کہاں تک کرنا ہے اور کیا کرنا ہے۔ ریاست آزاد صاحب ایک بے چینی ہے سسٹم میں کہ نیا اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس کون ہوگا۔ ماضی میں بھی 6 ججز نے جب خط لکھا تو ان کے چیف جسٹس نے ساتھ نہیں دیا، ان کا یہ بھی گلہ شکوہ رہا کہ ہمارے تو اپنے چیف جسٹس نے ہمیں تحفظ فراہم نہیں کیا۔ بعد میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے بھی زیادہ توجہ نہیں دی، لیکن اب عامر فاروق صاحب ایلیویٹ ہوں گے سپریم کورٹ میں۔ کیا جسٹس محسن کیانی اور جسٹس اعجاز جو ہیں وہ آج چیف جسٹس یحییٰ افریدی سے اسی حوالے سے ان کی ملاقات ہوئی ہے؟ دیکھیں میں نے جو سنا ہے وہ اسی حوالے سے ہی لگتا ہے، ابھی میں نے چونکہ میرے پاس ڈائریکٹ انفارمیشن تو نہیں ہے، لیکن میں ایک چیز میں بتا دوں، اگر ایسا ہوتا ہے کہ باہر سے چیف جسٹس یہاں پہ لگایا جاتا ہے تو بات یہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ججز صاحبان کے اندر بہت سخت تشویش ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ اندر سے بھی نہیں چلے گی اور باہر سے، چونکہ ہم اس ہائی کورٹ کا پارٹ اینڈ پارسل ہیں، بینگ بار ایسوسی ایشن، ہم سٹیک ہولڈرز ہیں، ہم بھی اپنا احتجاج اور باہر سے آنے والے کسی بھی آنریبل جج صاحب کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ اس طرح سے یہ انصاف کا ایک بنیادی اور مرکزی ہائی کورٹ ہے، اس کی فنکشننگ جو ہے وہ رک جائے گی۔ اچھا، یہ ہائی کورٹ اندر سے نہیں چلے گی، میں تو یہ سمجھنے سے قاصر ہوں آپ کا بیان، لیکن نہ صرف ڈوگر صاحب کا، شاہرام سرور صاحب کا بھی نام آ رہا ہے فور چیف جسٹس۔ آپ نے کہا کہ 15 نمبر پہ ہیں سرفراز ڈوگر صاحب، مگر سر 2 باتیں، ایک تو ایکسیپٹ جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب، باقی دیگر سارے 6 ججز میں سے جو ججز ہیں دوز آر آل سینئر موسٹ، لیکن ڈوگر صاحب کی اگر آپ ڈیٹ آف اپوائنٹمنٹ دیکھیں ریاست صاحب وہ 15 جون 2015 ہے،
جبکہ آپ کے ابھی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر موسٹ ہیں جسٹس کیانی، ان کی ڈیٹ آف اپوائنٹمنٹ دسمبر 2015 ہے. although I understand seniority is not a principle which is followed right now, مگر یہ جونیئر والا تاثر تو نہیں ہے سر. مجھے بتائیں میرا ایک سوال ہے کہ کوئی ایک مثال دیں کہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر کسی اور صوبے سے چیف جسٹس لگایا گیا ہو. اسلام آباد ہائی کورٹ آپ کو ایک نظر آتی ہے، ایک لاوارث ہائی کورٹ آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں وہاں کی جو لوئرس کمیونٹی ہے اور پورے پاکستان کو اور اسلام آباد کی، ہم ایک پیج پہ ہیں. ہم تو کبھی بھی نہیں چاہتے کہ کسی بھی صوبے کا حق جو ہے وہ چھین کے کسی دیگر صوبے کو دیا جائے. یہ ججز صاحبان جو بیٹھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، ان میں کمی کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ کھڑے ہیں، وہ آزاد منش ہے، اس لیے کہ وہ آئین اور قانون کی پاسداری کرنا چاہتے ہیں، وہ بالکل کسی غلط بات کو اس کے آگے یس نہیں کہتے، اس لیے ان میں سے آپ نے چیف جسٹس نہیں لگانا. اگر آپ جس 26ویں ترمیم کو ہم ریجیکٹ کر چکے ہیں، اگر فار دا سیک آف آرگومنٹ اس کو مان بھی لیا جائے، آپ اس کو بھی نہیں مان رہے حکومت، تو آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ اس ملک کا نظام کو نہیں چلنے دینا چاہ رہے آپ نے اس ملک کے ساتھ پہلے اتنا بڑا کھلواڑ کر دیا ہے. 26ویں ترمیم سے آپ نے سپریم کورٹ ایک عدلیہ کو ایک جو ٹرائکاٹمی آف پاور میں 3 آرگنز تھے، اب اس وقت آپ کا ملک صرف 2 آرگنز پہ چل رہا ہے. تیسرا آرگن جو ہے وہ آپ نے 26ویں ترمیم میں آپ نے دفن کر دیا. سر یہ بات عمران خان صاحب کے اپنے بڑے ریزرویشنز رہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے حوالے سے، بار بار انہوں نے یہ بات کہی. پھر ان کا یہ بھی خدشہ رہا کہ یہ جب ایلیویٹ ہوں گے سپریم کورٹ میں تو ایک اپنا سسٹم، اپنا ایک نیا جج اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنا دے گا. تو یہ خدشات تو اپنی جگہ اگر درست ہوتے دکھائی بھی دے رہے ہیں، مگر آپ کی بیکنگ کے اوپر بھی سوال اٹھ رہے ہیں. آپ نے کہا کہ اپوائنٹمنٹس کے حوالے سے سب ایک پیج پہ ہیں سر، مگر یہ آپ کی رائے ہے کیا؟ بیکاز آئی واز ٹاکنگ ٹو اے فیو پیپل، آپ کی پوری ایسوسیشن ایگزیکٹو باڈی جو ہے، وائس پریزیڈنٹ، جنرل سیکرٹری بار، وہ آپ کے ساتھ ایک پیج پہ نہیں ہے. آپ کی سولو فلائٹ کے اوپر سوال اٹھایا جا رہے ہیں. انٹرنلی ایگزیکٹو باڈی کی میٹنگ کیا آپ نے بلائی تھی؟ آپ کا ٹینیور بھی 1.5 ہفتے بعد ختم ہو رہا ہے ریاست صاحب. دیکھیں ہمارا ایگزیکٹو باڈی میں یہ ساری چیزیں، ہم نے ایگزیکٹو کا اجلاس بلوایا تھا، ایک شخص نے بھی ڈسینٹنگ نوٹ اس میں نہیں دیا. ہمارا یونینیمسلی ڈیسیژن ہے کہ کوئی جج باہر سے نہیں لگایا جائے گا، کوئی چیف جسٹس باہر سے نہیں لگایا جائے گا. ہماری پریس ریلیز وہ سیکرٹری صاحب کے اپنے سائنوں سے جاری کرتا ہے. ریکارڈ پہ آپ کہیں گی تو میں آپ کو وہ سینڈ بھی کر میڈیا پہ چلا بھی دینا. سر 33 ججز سپریم کورٹ کی اسامیاں بڑھا دی گئی ہیں 33 تک. وہ بھی ہم سمجھنے سے قاصر ہیں، لیکن ابھی دیگر جو ساری ایلیویشنز ہو رہی ہیں، 8 نئے ججز سپریم کورٹ میں مزید ابھی اپوائنٹ ہونے ہیں. ان کو کنٹروورشل و متنازع کیوں تصور کیا جا رہا ہے؟ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بھی کہا کہ ہمارا تو ایک ووٹ ایک ہی ڈلتا ہے جس کو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں، باقی کی ریکمینڈیشنز پہ 11 ووٹ ڈل جاتے ہیں. Why is this being looked at as very controversial? مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں اس لیے کہ اب جو انہوں نے 26ویں ترمیم میں جوڈیشل کمیشن کی کمپوزیشن کی ہے، اس کے اندر گورنمنٹ کی میجارٹی ہے، ان کے 8 ووٹ ہیں اور جوڈیشری کے 5 ووٹ ہیں. وہ کسی صورت میں بھی وہ کمپیٹ نہیں کرتے، وہ اپنی مرضی سے تعیناتیاں کر رہے ہیں. جو کہ میں سمجھتا ہوں، مجھے بتائیں، مہر اس کے اندر 2 لوگ ایسے بھی ہیں جوڈیشل کمیشن کے اندر کہ جو ٹیکنوکریٹ ایک ہے اور ایک مائنارٹی سے لیا جاتا ہے، جن کو سپیکر نومینیٹ کرتا ہے، جو خود الیکٹڈ نہیں ہے، وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز لگائیں گے. یہ چیز، یہ منطق ہماری سمجھ سے بالا تر ہے. ہم نے تو آئین اور قانون میں ایسا نہیں پڑھا. پہلے جو جوڈیشل سسٹم تھا وہ ایک بہترین ایک نظام تھا اپوائنٹمنٹ آف ججز کے حوالے سے. اب تو دیکھیں جو آرٹیکل 175 سب آرٹیکل 3 تھا، اس کے اندر لکھا گیا تھا کہ جی عدلیہ کو انتظامیہ سے الگ کر دیا جائے گا پروگریسیولی within the 14 years. لیکن جہاں 26ویں ترمیم میں آپ نے عدلیہ کو انتظامیہ سے الگ کرنے کی بجائے عدلیہ کو اٹھا کے آپ نے حکومت کی گود میں بٹھا دیا ہے. سر اب جو آپ لوگ پیر یا منگل کو لاہور میں آل پاکستان لائرز کا کنونشن بلا رہے ہیں، کیا یہ ریلیز و احتجاج کے بھرپور امکانات ہیں، اور کیا یہ صرف اسلام آباد ہائی کورٹ کی اپوائنٹمنٹس تک ہی محدود رہے گا سلسلہ، 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف بھی جائے گا؟ 26ویں ترمیم کے خلاف بھی ہوگا، اور یہ جو ایشو اب اس وقت رائز ہوا ہے اس حوالے سے بھی ہوگا. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گی مہر، آپ کو انشاءاللہ احتجاج اب پریکٹیکلی سڑکوں پہ لوگ نظر آئیں گے.
बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ रियासत आज़ाद मौजूद थे, सदर हैं इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के, कह रहे थे कि सख्त तरीन रद्द अमल दिया जाएगा, एहतजाज किया जाएगा। नाज़रीन आपको बताते चले गो कि आर्टिकल 200 के तहत सदर मुमलिकत को ये इख्तियार हासिल है कि वो किसी एक अदालत के जज को दूसरी अदालत में मुंतकिल कर सकें, लेकिन इस हवाले से कुछ शराइत ज़रूर मौजूद हैं जिसके अंदर चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट ऑल्सो बी हैज़ टू बी ऑन द सेम पेज। बहरहाल ये तमाम तर इंतजाम कर लिए गए हैं। हमें ये इतलात मौसूल हुई हैं कि इस हवाले से तमाम तर जो काम थे और जो इंतजामात थे वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। इमरान खान साहब का भी यही खदशा था कि आमिर फारूक साहब को सुप्रीम कोर्ट एलिवेट करने के बाद अपना जज लाया जाएगा। इस हवाले से बार्स कमर कस चुकी हैं, मुतहर्रिक दिखाई दे रही हैं, एग्जीक्यूटिव को भी मुतनब्बे कर रही हैं। छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस। एक ऐसे वक्त में कि जब एक जाने पीका एक्ट के खिलाफ सहाफ़ी PFUJ कल यौम स्याह मनाने का ऐलान कर चुके हैं, तो दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन ने इजहार राय की आज़ादी को महदूद करने के हालिया इक़दामात की मुखालिफत करते हुए ये कहा है कि पाकिस्तान शहरियों के खिलाफ मुकदमात की पैरवी के लिए फौजी अदालतों का इस्तेमाल ना करे और GSP+ स्टेटस को हल्का ना ले। पाकिस्तान के दौरे पर मौजूद इंसानी हकूक़ के लिए यूरोपियन यूनियन के खसूसी नुमाइंदे ओलाफ स्कूगगा के दौरा हुकूमत के साथ इंसानी हकूक़ के अहम मामलात पर बातचीत करना और जून 2025 में होने वाले GSP+ मॉनिटरिंग मिशन से कबल उनसे निमटने के लिए पाकिस्तान के मंसूबों के बारे में जानना है। बकौल ओलाफ स्कूग ये पैगामात उन्होंने चीफ अवामी स्टाफ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और वफाकी काबीना के अरकान समेत आला हुकूमती अहदेदारान से अलग अलग मुलाकातों में भी पहुंचाए हैं। यूरोपियन यूनियन के सफीर की बसीरत GSP+ तक मुसलसल रसाई हासिल करने के लिए अहम साबित होगी, क्योंकि पाकिस्तान इस स्कीम पर इन्हिसार करता है कि जो यूरोपियन यूनियन की मंडियों तक तरजीही रसाई फराहम करती है। दूसरी तरफ मूविंग ऑन टू इंटरनेशनल न्यूज, नाज़रीन इजराइल और हमास के दरमियान कैदियों का तबादला जारी है और जंगबंदी के नतीजे में अब तक 5 लाख से जायद फलस्तीनी जनूबी गजा के रास्ते गजा में दाखिल हो चुके हैं। आज हमास की तरफ से 3 इजराइलियों और 5 थाई यरगमालियों को रेड क्रॉस के हवाले कर दिया गया, जबकि इजराइल ने 30 बच्चों समेत 110 फलस्तीनी कैदियों को जेलों से रिहा किया। इन रिहाइयों के बाद इजरायली नशियाती इदारे कान ने यह खबर दी है कि ज़ायनिस्ट हुकूमत ने जेल हुक्काम को यह हुक्म दिया है कि वो फलस्तीनी कैदियों की रिहाई का मंसूबा ताहुक्म सानी मुअत्तल कर दें, टू हॉल्ट इट। और इजरायली आर्मी रेडियो ने भी इस खबर की इतला देते हुए यह कहा है कि कैदियों को ले जाने वाली बसें इजराइल की ऊफर जेल वापस जा रही हैं। आपको बताते चलें कि इजरायली कैद से रिहा पाने वालों में जनीन में फतह के अस्करी विंग अल अक्सा शोहदा ब्रिगेड के साबिक रहनुमा जकरिया जुबैरी की रिहाई सबसे ज्यादा अहमियत की हामिल है। अरब मीडिया के मुताबिक 49 साला जकरिया जुबैरी 2002 से वक्फे से मगर मुसलसल इजराइल की कैद में हैं। जकरिया जुबैरी ने दूसरी फलस्तीनी इंतफाका इंतजामिया के दौरान शोहरत हासिल की और जकरिया जुबैरी इजराइल की मोस्ट वांटेड लिस्ट में भी रहे हैं। मकबूजा मगरबी किनारे में जनीन के मशहूर तरीन रहनुमाओं में शामिल जकरिया जुबैरी को इजराइल की इंतहाई सिक्योरिटी वाली गिलबोआ प्रिजन में रखा गया, मगर वो 2021 में एक सुरंग और टनल बनाकर जेल से फरार हो गए, लेकिन फिर उन्हें 5 दिन बाद दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। गजा और इजराइल के दरमियान जंगबंदी पर अमल दरामद शुरू हुए 2 हफ्ते हो चुके हैं, मगर ताहुक्म सानी रिहाई मुअत्तल करने की खबरों के दरमियान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से गजा की सफाई करने के मंसूबे की अहमियत बढ़ गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने मुजवजा मंसूबे में यह कहा है कि सारा गजा पूरी की पूरी पट्टी तबाहशुदा इलाके का मंजर पेश कर रहा है, इसीलिए अरब ममालिक दूसरी जगहों पर फलस्तीनियों के लिए आर्जी या मुस्तकिल घर तामीर करें जहां वो अमन से रह सकें। डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद कहा है कि वो अर्दन और मिस्र पर दबाव डाल रहे हैं, दोनों मुल्क जंग ज़दा इलाके से फलस्तीनियों को वापस ले जाएं। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप बाकी बच जाने वाले फलस्तीनी इलाके भी इजराइल की झोली में डालना चाहते हैं। पहले मरहले में गजा को इजराइल के हवाले किया जाएगा और इसके बाद दूसरे मरहले में मगरबी किनारा भी इजराइल के कंट्रोल में दे दिया जाएगा, और ऐसा करने से ग्रेटर इजराइल के रस्ते में हायल रुकावटें भी दूर हो जाएंगी। प्रेसिडेंट ट्रंप के मुजवजा मंसूबे को हमास के अलावा
मिस्र, फ्रांस और जर्मनी ने भी रिजेक्ट यानी कि मुस्तरद कर दिया है। फ्रांस और जर्मनी का यह कहना है कि किसी सूरत गजा से फलस्तीनियों की बेदखली को कबूल नहीं किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान और फिर फ्रांस, जर्मनी और हमास की जानिब से मुतालबे को मुस्तरद करने के दौरान अब यह खबर सामने आई है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू को 4 फरवरी को व्हाइट हाउस में मदऊ कर लिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की यह किसी गैर मुल्की सरबराह से पहली मुलाकात होगी। इस मुलाकात की अहमियत पर तबसरा करते हुए अमरीकी अखबारात का यह कहना है कि नेतन्याहू से मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप की प्रायोरिटीज वाज़ेह करता है कि अमरीका और ट्रंप इजराइल को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। इजराइल अमरीका के लिए माजी की तरह पहली तरजीह रहेगा। यही नहीं, गुज़िश्ता हफ्ते अमरीका ने तमाम ममालिक के लिए इमदाद रोकने का ऐलान किया था, मगर इस दाखिली मेमो में भी इजराइल और मिस्र शामिल नहीं थे। और अब यह खबर सामने आई है कि ट्रंप इंतजामिया ने हमास के हमदर्द गैर मुल्की तुलबा के वीजे मंसूख करने का फैसला कर लिया है। बरतानवी खबरसाल इदारे रॉयटर्स ने व्हाइट हाउस के एक ओहदेदार का हवाला देते हुए यह लिखा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत करने जा रहे हैं कि जिसके तहत डोनाल्ड ट्रंप महकमा इंसाफ को हुक्म देंगे कि वो अमरीकी यहूदियों के खिलाफ दहशतगर्दाना धमकी, तोड़फोड़ और तशद्दुद पर जारहाना बुनियादों पर कार्रवाई करें। डोनाल्ड ट्रंप माजी में ये कह चुके हैं कि तमाम गैर मुल्की के जिन्होंने हमास की हमायत में जारी मुजाहिरों में और प्रोटेस्ट में शिरकत की थी, हम आपको ढूंढेंगे और हमास के तमाम हमदर्दों के स्टूडेंट वीजे भी फौरी तौर पर मनसूख करेंगे और मुल्क बदर भी कर दिया जाएगा। याद रहे, फलस्तीन की हमायत में अमरीका की 50 में से 45 रियासतों में वाक़ मुतअद्दिद यूनिवर्सिटीज़ में तलबा ने एहतजाज किया था और ये एहतजाज कोलंबिया यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ था कि जहां बड़ी तादाद में मुजाहिरीन ने कैंपसेस के मैदानों में गजा यकजहती कैंप कायम किए थे। 3 माह तक ये जारी रहने वाला एहतजाजी सिलसिला MIT, येल, टफ्स, न्यूयॉर्क, मिशिगन, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जैसी बड़ी बड़ी आईवी लीग यूनिवर्सिटीज तक फैल गया था। और अब एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप अरब ममालिक पर फलस्तीनियों की इबादकारी के लिए जोर दे रहे हैं, मिस्र पर दबाव डाल रहे हैं कि मिस्र हमास को दोबारा गजा पर इक़्तिदार हासिल करने से रोके, फलस्तीनियों की इबादकारी करे, और दूसरी जानिब अमरीकी सदर गजा से मुतल्लिक किसी मंसूबे पर यकीनन काम कर रहे हैं, मगर सदारत का ओहदा संभालने के फौरी बाद तारिकीन वतन से मुतल्लिक पॉलिसी पर डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया ने अमल दरामद शुरू कर दिया है। पहले 40,000 से ज़ायद तारिकीन वतन को गिरफ्तार किया गया और अब ट्रंप ने ग्वांतनामो बे में तारिकीन वतन के हरासती मराकज़ की तामीर का हुक्म दे दिया है कि जहां 30,000 गैर मुल्की तारकीन वतन को रखा जाएगा कि जो मुजरमाना सरगर्मियों में मुलव्वस रहे हैं। लेकिन रायली एक्ट के तहत गैर मुल्की तारकीन वतन को मुकदमों की समाअत तक इसी जेल में रखा जाएगा। ग्वांतनामो बे वो बदनाम ज़माना जेल है कि जहाँ दहशतगर्दी के मुश्तबा अफराद को बदतरीन तशद्दुद और बदतरीन हालात में रखा गया था। वेरी फास्ट डेवलपमेंट्स, इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जाहिद हुसैन साहब, दिफाई तज्जियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। जाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। जाहिद, फरमा दीजिएगा कि ये अब इंटरनेशनल मीडिया जो है वो बार बार इस बात को हाईलाइट कर रहा है विद विजुअल्स कि हमास अभी भी उतना ही तगड़ा है जितना 15 माह पहले था, जिस तरह यरगमालियों को रिहा किया जा रहा है। एंड द विजुअल्स वी आर सीइंग ऑन इंटरनेशनल मीडिया इंक्लूडिंग इजरायली मीडिया इज कोटिंग द सेम। देखिए, बिल्कुल सही बात है कि पहले से यानी इसमें एक बात यह थी कि जो फलस्तीन के लोगों की रेजिस्टेंस थी उसको दाद देनी चाहिए। जिस मुल्क के अंदर, जिस इलाके के अंदर तकरीबन 50,000 लोग शहीद कर दिए गए हैं और अभी तक जो है लाशें निकल रही हैं, पूरे का पूरा 80% मकानात जो है ख़त्म कर दिए गए हैं। और जो बुनियादी एक जो ऑब्जेक्टिव इजरायली हुक्मरान ने बताया था कि उसका हमास को ख़त्म करना चाहते हैं, इन्होंने उस इलाके को तो तबाह कर दिया है, लेकिन हमास की ताकत को जो है ख़त्म नहीं कर पाए। इससे एक और जाहिर होती है कि इस किस्म की कार्रवाइयाँ जो है किसी भी रेजिस्टेंस को ख़त्म नहीं कर सकती हैं। एक तो ये बात हुई, लेकिन असल में जो है इजराइल के साथ अब देखिए एक जो अब कैदियों का तबादला हो रहा है और ये इजराइल की हठधर्मी थी, वरना ये तकरीबन 1.5 साल पहले जो है जब ये जंग शुरू हुई थी उस वक्त भी अगर इजराइल अगर इस बात पर तैयार होता जंग करने के बजाय जो है बातचीत के जरिए इसको करता तो आज सूरत हाल यहाँ तक नहीं पहुँचती। अब यही बात आती है कि जो ट्रंप के आने के बाद मैं समझता हूँ कि इजरायली हुकूमत को और ज्यादा एक हिम्मत अफजाई हो रही है। और इसकी बात जो आपने की है कि इनका जो एक और मंसूबा जो ट्रंप ने बताया है कि वो पूरे गाजा को खाली करने का, ये तो उसकी एक लिहाज से उसी हिस्सा है, उस प्लान का हिस्सा है जो कि ग्रेटर इजराइल बनाने की बात हो रही थी। और ये मेरा ख्याल ये है कि उनके जो
UN میں جس کو ریپرزینٹیٹیو بنایا ہے پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو، اس کا تو جب ٹیسٹیمنی ہوئی تھی یہ سینٹ کمیٹی میں، تو اس نے کہا تھا کہ ببلیکل جو اس میں ہے اس کے تحت جو اسرائیل کو پورے غزہ پہ اور ویسٹ بینک میں اسرائیل کے اندر شامل ہونا چاہیے. اگر یہ صورتحال رہتی ہے تو ہمیں دیکھنا اب یہ پڑے گا کہ ایک اور بڑی جنگ میں مڈل ایسٹ کو جھونکا جائے گا. دیکھیں یہ ٹرمپ کی پہلے سے بات آ رہی تھی، ٹرمپ وہی صدر تھے جنہوں نے جو یروشلم کو اسرائیل کا دارالخلافہ تسلیم کر دیا تھا، اور میں خیال اس سے پہلے جتنے بھی امریکن صدور تھے انہوں نے کبھی بھی تل ابیب سے اپنے ایمبیسی ہٹائے نہیں تھے، اور یہ صرف ٹرمپ نے کیا تھا. سر یہ واضح رہے کہ ٹو بی فیئر سر، یہ ادھر منافقت نہیں ہے. He's been very clear about ان کے جو اہداف ہیں اور پرائرٹیز ہیں. سو whereas یہ کہتے ہیں کہ میں جانا چاہتا ہوں، میری لیگسی یہ ہو جس نے جنگیں ختم کرائیں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ میوچلی ایکسکلوسیو نہیں ہے فرام دا فیکٹ دیٹ اسرائیل از نمبر ون اینڈ دا گریٹر اسرائیل ایجنڈا از ویری مچ آن دا ٹیبل رائٹ ناؤ. ایک قسم کی اسی طرف وہ بڑھے ہیں جس کو فیشزم کہہ لیجیے، بٹ دیٹ از ویری مچ دا پلان. بالکل صحیح بات. دیکھیں ایک بہت سے لوگوں کو یہاں خوش فہمی تھی پاکستان میں، میں نے بہت سارے لوگوں کو کہتے ہوئے کہ جی وہ آ گیا ٹرمپ اور وہ جنگ ختم کرنا چاہے گا، اور اس کی ایک فلسفی ہے کہ امریکہ کو کسی جنگ میں شامل نہیں کرنا چاہیے. لیکن وہ بھول گئے ہیں کہ جو ہے ان کی جارحیت جو ہے وہ زیادہ ہے. ایک امپیریلسٹک جو ہے ایک لحاظ سے ان کی پلان ہے، اور جس کا اظہار جو ہے ہمیں ابھی ایک ہفتے میں سارا کچھ نظر آتا ہے. اب آپ دیکھیں اس کے کولمبیا کی ایک مثال موجود ہے آپ کو کہ کولمبیا نے ریزسٹ کیا جبکہ اپنے امیگرینٹس کو لینے پہ، تو 2 دن کے بعد انہوں نے پورا ٹیرس بڑھا دیا، اس پہ اور پابندیاں لگا دی. نتیجہ یہ ہے کہ کولمبیا کو پھر سرنڈر کرنا پڑا ان کے جو بھی احکامات تھے اس کے تحت. اب یہی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا خیال ہے کہ گرین لینڈ کو بھی لے لیں گے، پناما کے اس کو کینال کو بھی امریکہ کے کنٹرول میں لے لیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا امپیریلسٹک ڈیزائن جو ہے امریکہ میں ابھی ہم نے حالیہ تاریخ میں نہیں دیکھا تھا. اب جو ہے وہ اب ایک اور چیز بھی آتی ہے کہ نہ صرف یہ کہ بیرون ملک میں، اگر اندرون ملک میں دیکھا جائے جس قسم کے قوانین لے کے آ رہے ہیں، جس قسم کے ایگزیکٹو آرڈرز پاس کیے گئے اس دوران میں، اس سے خود امریکہ میں بھی آزادی سلب ہوتی جاتی ہے. خود ایک بہت بڑا سوالیہ نشان امریکہ میں جو جمہوریت کے لیے بن کے آتی ہے، جو اس قسم کے قوانین بناتے ہیں. اور بلکہ میں ایک ڈائیکوٹمی اور ذرا آپ کے سامنے اٹھانا چاہوں گی. ایک طرف آزادی اظہار رائے کو وہ کہتے ہیں کہ تمام تر پابندیاں ہٹا دیں گے، دیر ول بی نو سینسرشپ، مگر دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹ ویزاز کو منسوخ کر کے جو پرو حماس اسٹوڈنٹس ہیں یا جنہوں نے فلسطین کے لیے احتجاج کیا ان کو کہا جا رہا ہے ان کے ویزے ختم ہوں گے اور ان کو واپس ڈپورٹ کیا جائے. نہیں لیکن دیکھیں بہر اگر اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جو ہے یہ حماس کی حمایت میں روس نہیں نکل رہے تھے. امریکہ میں جو یونیورسٹی کیمپسز میں جو ہوا تھا وہ جنگ کی مخالفت میں ہو رہی تھی، اور بہت بڑی تعداد جو ہے اس میں یہ صرف نہیں تھے کہ مسلمان تھے یا جو ہے فلسطینی کے لوگ آئے تھے. زاہد حسین صاحب I really do apologize, we're running out of time here. تشنگی رہ گئی ہے but inshallah we'll connect with you again. بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آپ سب سے ملاقات ہوگی پیر کو. گڈ نائٹ، اللہ حافظ.